أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. یہ سورہ توبہ ہے، آیات 100 ہے۔ آج اس پر بات کرنا چاہتا ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست ہے، جو عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ان کے متعلق شیعہ لوگ بھی من گڑت باتیں بیان کرتے ہیں اور سنی لوگ بھی من گڑت باتیں بیان کرتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے اللہ کی کتاب سے منہ موڑا ہوا ہے اور صحابہ کرام کے حالات سے ناواقف ہے، کیونکہ وہ اللہ کا کتاب کو نہیں پڑھتے ہیں اور وہ غور و سوچ سے اللہ کا کتاب کے ترجمے سے غافل ہے کہ رب کائنات نے صحابہ کرام کے متعلق کیا فرمایا ہے۔ میرے پیارے بھائیو، میں آج عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق کچھ باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے، سنی لوگ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات ہوا تو عمر رضی اللہ عنہ نے تلوار نکالا اور یہ کہا کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موت ہوا تو میں ان کا سر کاٹ دوں گا۔ یہ ان پر افطرا ہے۔ کیا وہ اللہ کی کتاب سے غافل تھے یا کیا وہ مجنون تھے کہ وہ یہ بات کر سکتا ہے؟ اللہ کا کتاب اس پر گواہ ہے کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اور اسی طرح اگر آپ کو کوئی غم پہنچے تو آپ نے یہ پڑھنا ہے کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ کیا عمر رضی اللہ عنہ اللہ کی کتاب سے غافل تھے؟ ہم یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ بھائی ہمارا باپ نہیں فوت ہوا ہے، چاہے شیعہ ہو سنی ہو، یہ ان پر افطرا ہے، یہ ان کی بے عزتی کر رہا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہا ہے، یہ غلط ہے، یہ ان پر افطرا ہے، یہ راویوں کی من گڑت روایت ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ جو یہ کہتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے تلوار نکالا اور یہ کہا کہ جس نے کہا کہ نبی فوت ہوا میں ان کا سر کاٹ دوں گا، یہ غلط بات ہے۔ دوسرا یہ بات غلط ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے تراویح باجماعت کرائی ہے اور پھر اس نے کہا نعم البدع، یہ اچھی بدعت ہے۔ یہ ناممکن بات ہے، یہ ان کی منہ سے نہیں نکل سکتی ہے یہ بات، یہ بالکل عمر رضی اللہ عنہ پر افطرا ہے، من گڑت بات ہے۔ میرے بھائیو، یہ دو بات ہو گئے۔ تیسری بات یہ ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو لوگ اپنی بیوی کو طلاق دیتے تھے تو 3 طلاق ایک اور رجی ہوتا تھا،
لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے 3 سال کی خلافت کے بعد یہ حکم جاری کر دیا کہ اگر کسی نے 3 طلاق دے دیا وہ واقع ہو جاتے. یہ ان پر افطرا ہے، جھوٹ ہے، یہ بالکل من گڑت بات ہے. تیسری بات یہ ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ مردے تو نہیں سنتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ سے اچھا سنتے ہیں. کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اور عمر رضی اللہ عنہ اللہ کی کتاب سے غافل تھے؟ اللہ کہتا ہے کہ یہ مردے نہیں سنتے ہیں. یہ بھی من گڑت بات ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں متعہ جو 1 دن کا گھنٹے کا نکاح ہوتا ہے، شیعوں کا مذہب ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حلال تھا، ابو بکر کے دور میں حلال تھا، اور عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو منع کیا. یہ بھی من گڑت بات ہے. یہ بالکل اللہ کے کتاب کے ساتھ یعنی انکار ہو رہا ہے. صحابی کے منہ سے یہ بات نہیں نکل سکتی ہے، اور جو اس نے سنا اسی نے وہ مانا ہوا ہے. جس طرح اس آیات میں ہے، اور سے خود پڑھو، اگر خود نہیں آتا ہے تو کسی سے پڑھوا کے سن لو. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور مہاجرین اور انصار میں سے ایمان لانے والے، اور مہاجرین و انصار میں سے ایمان لانے میں آگے بڑھ جانے والوں اور خلوص دل سے، والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحت الانہار خالدین فی ابدا ذالک الفوز العظیم. خلوص دل سے ان کی پیروی کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا، اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے، اور ان سے، اور اس نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کی نیچے نہریں جاری ہیں، اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے. یہ بڑی باریک کامیابی ہے. یہ بڑی باریک کامیابی ہے. تو اب آپ خود سوچ لو کہ جس سے اللہ راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، تو کیا ان کے منہ سے ایسا بات نکل سکتا ہے جو اللہ کے دین کے خلاف ہو یا نبی کے خلاف ہو؟ تو اسی وجہ سے اللہ راضی ہوا ہے. ابھی یہ جو عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے یہ باتیں باندھ لیتے ہیں، گڑ لیتے ہیں کہ عمر نے نبی کے پوت پہ موت کے وقت تلوار نکالا، یہ جھوٹ ہے. اور یہ بھی جھوٹ ہے کہ جس نے کہا کہ یہ بھی تراویح جو ہے اچھی بدعت ہے، یہ بھی جھوٹ ہے. اور یہ بھی جھوٹ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی کتاب میں طلاق کا طریقہ بتایا ہوگا تو یہ ان کے خلاف نہیں کر سکتا ہے. اور یہ بھی من گڑت بات ہے جب اللہ نے خود اپنی کتاب میں بیان کیا کہ مردے نہیں سنتے ہیں، اور پھر وہ لوگ کہتے ہیں کہ جنگ بدر کے جو 24 کفار مارے گئے ان کو کنویں میں ڈالا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ سے اچھے سنتے ہیں. یہ بھی من گڑت بات ہے. اللہ کے کتاب کا انکار ہو رہا ہے. اور یہ جو عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے باتیں ہو رہے ہیں بالکل من گڑت بات ہے. تو میرے بھائیو، اللہ کے واسطے خود سمجھو اور خود اللہ کا کتاب پڑھ کے پھر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بات کرے، ورنہ چپ ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.